نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ لفظی ترجمہ سوال و جواب کی شکل میں آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 16 دیکھیں گے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کیا خبر دی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کون لوگ؟ یعنی منافقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالۃ، انہوں نے خرید لی، کیا خرید لی؟ ضلالہ مطلب گمراہی خرید لی۔ کس کے بدلے خریدی؟ کیسے خریدی؟ ہدایت کے بدلے خریدی، یعنی ہدایت کو چھوڑ کر انہوں نے گمراہی خرید لی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر کیا خریدی؟ گمراہی خریدی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ فما ربحت تجارتہم، تو نہ ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا، یعنی یہ جو تجارت کی، یہ جو لین دین کیا، یعنی ہدایت کو چھوڑ کے جو گمراہی خریدی، تو گمراہی کا جو خریدنا ہے وہ کیسا ہے کہ اس گمراہی کو خرید کر انہیں کوئی نفع نہیں ہوا۔ فما ربحت تجارتہم، تو نہ ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وما كانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے، یعنی جب انہوں نے گمراہی خرید لی تو وہ ہدایت یاب نہیں ہوئے، ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ تو اس آیت میں ہم نے کیا دیکھا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ منافقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی خریدی۔ تو اس کا نتیجہ، پہلا نتیجہ کیا نکلا؟ فما ربحت تجارتہم، تو نہ ان کی تجارت ہی نے انہیں فائدہ دیا، انہیں نفع دیا۔ اور دوسری بات وما كانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔ آگے دیکھتے ہیں منافقین کی مثال کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں اب منافقین کے بارے میں یا منافقوں کے بارے میں ہمیں سمجھانے کے لیے مثال بیان کی ہے۔ اب یہ مثال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم، ان کی مثال، کن کی مثال؟ منافقین کی مثال۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الذی، اس شخص کی طرح استوقد نارا، استوقد کہتے ہیں جلانے کو یا جلوانے کو، تو اس آدمی کی طرح مثال ہے منافقوں کی جس نے جلائی یا جلوائی آگ، نارا آگ۔ ان کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے آگ جلائی۔ آگ جلائی تو کیا ہوا؟ فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے، فلما جب، اضاءت، اضاءت کا کیا مطلب ہے؟ روشن ہونا، روشن ہوئی، کیا روشن ہے؟ یعنی جب آگ جلائی تھی تو آگ نے کیا کیا؟ اس نے روشن کر دیا۔ کیا چیز روشن کر دی؟ ما، جو، حولہ، جو اس کے آس پاس تھی، جو اس کے ارد گرد تھی، یعنی جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی، جب آگ نے اس اپنے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی زائل کر دی، ختم کر دی، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ یعنی آگ جلانے کے بعد دو کام ہوئے، ایک تو یہ کہ آگ نے اپنے آس پاس کے ماحول کو روشن کر دیا، دوسری بات کیا ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے نور کو زائل کر دیا، یعنی لے لیا اور ان کو ظلمات یعنی اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا کہ اندھیروں میں چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ لا یبصرون، کچھ نہیں دیکھتے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب منافقین جو مدینہ میں تھے، جب ان کے سامنے اسلام آیا تو انہوں نے جب اسلام کی کو سمجھا، دیکھا، ان کے اوپر حق واضح ہو گیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور بعد میں جو ہے یہ انہوں نے یعنی حق واضح ہو جانے کے بعد، حق اور باطل سمجھ لینے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ واپس ہو گئے، پلٹ گئے، یعنی منافق ہو گئے۔ تو اس کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔
ان مثالوں کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ استاد ظفرت ہاشمی کا لنک بھی دیا جائے گا تاکہ آپ مزید اس کو سمجھ سکیں. فی الحال ہمارا یہ یعنی ہمارا ٹرانسلیشن کا پروجیکٹ ہے، اس میں ہم آپ کو تفصیل نہیں سمجھائیں گے. آیت نمبر 18 دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حالت بیان کر رہے ہیں، یعنی جو فرمایا گیا کہ لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے، اب کیا بتایا جا رہا ہے، اب ان کی حالت کیا ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا نور لے گیا تو اس کی حالت کیا ہے کہ صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. بہرے ہیں، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے. کیونکہ حق کو سمجھنے کے لیے، حق کو ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہم سننے والے ہوں، بولنے والے ہوں، دیکھنے والے ہوں. تو جب یہ تینوں حالت کیسی ہو گئی ہے کہ وہ تو بہرے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں، تو بہت ہی ممکن نہیں کہ وہ واپس لوٹیں، یعنی دین کی طرف جو ہے وہ ان کا لوٹنا جو ہے مشکل ہو گیا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ منافقین کے دوسرے گروہ کی کیا مثال بیان کی گئی ہے. منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا او کصیب من السماء، او کصیب من السماء، مثال بارش کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو. یہ بارش کون سی بارش ہے؟ یعنی قرآن مجید کی مثال ہے یہ کہ قرآن مجید یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دینی احکامات دیے ہیں وہ مراد ہیں یہاں پر بارش سے. تو او کصیب من السماء، مثال بارش کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو. یہ کیسی بارش ہے؟ اس کے اندر ہے کیا اس بارش میں؟ فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیرے ہیں اور ورعد وبرق، اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی ہو. مطلب یہ ہے کہ دینی احکامات میں کبھی جو ہے وہ مشکلات بھی ہوتی ہیں اور کبھی آسانیاں بھی ہوتی ہیں. تو منافقوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مشکل احکامات سنتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسی بارش دیکھ کر منافقین کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں. جعل کا مطلب بنانا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا مطلب ہے اس کا؟ یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں. کیا چیز ڈال لیتے ہیں؟ اصابعہم اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں. کہاں ڈالتے ہیں؟ فی آذانہم اپنے کانوں میں. کہاں ڈالتے ہیں؟ فی آذانہم اپنے کانوں میں. کیا اس طرح اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ یعنی ان کی کوشش کیا ہے کہ جب دین احکام مشکل لگتے ہیں تو اس کو سننا ہی نہیں چاہتے. جب سننا نہیں چاہتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ واللہ من الصواعق حذر الموت. تو سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی ہیں تو وہ کیوں ڈالی ہیں؟ وہ ڈرتے تھے. من الصواعق حذر الموت، کس وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے؟ یہ کڑک سے، جو ٹھنڈر ہوتی ہے اس کے ڈر سے. حذر الموت، موت کے خوف سے. وہ سمجھتے تھے کہ انہیں موت آ جائے گی. یہ دینی احکامات جو مشکل ہیں اس پر اگر ہم نے عمل کیا تو ہم مر جائیں گے. تو من الصواعق حذر الموت، تو بارش کی ٹھنڈر سے، موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. PDF میں ممکن ہے کہ واللہ کی جگہ پہ بے شک لکھا ہو، اس کو آپ لوگ کریکٹ کر لیجیے گا. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی انگلیاں ڈالنے سے، دین کی باتیں نہ سننے سے انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 20. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے.
یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطفو کہ اچک لے جائے، ابصارہم ان کی آنکھوں کی بصارت. قریب ہے کہ بجلی کیا کرتی؟ یخطفو ابصارہم، کیا کرتی؟ ان کی آنکھوں کی روشنی لے جاتی. جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یعنی جب بجلی چمکتی ہے، ان پر روشنی ڈالتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مشوا فیہ، وہ اس میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے اس بات کا کہ جب دین کے احکامات آسان لگتے ہیں تو وہ اس کو عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. یعنی اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب یہی ہے کہ دین کے احکامات جب مشکل لگتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو کیا کرتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا. یعنی ان کی اس حرکت کی وجہ سے کہ جب چاہتے ہیں چل پڑتے ہیں، جب مشکل لگتا ہے تو رک جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو کیا کرتا؟ ان کے سننے کی صلاحیت کو، ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو لے جاتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو لَذَهَبَ، لے جاتا. کیا لے جاتا؟ بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کی سننے کی صلاحیت، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے دیکھنے کی صلاحیت. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں تک تھا ہمارا سبق، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.